اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. آج ہم سیشن کے اعتبار سے آخری سلام پیش کرتے ہیں حضرت اسرائیل کو اور حضرت اسرافیل کو، اور ان سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں. البتہ ہمیں حضرت اسرائیل اور اسرافیل اور اسی طرح حضرت میکائیل ہیں، حضرت جبرائیل ہیں، ان تمام ملائکہ سے اپنا رابطہ اینڈ کانٹیکٹ برقرار کرنا چاہیے، اور یہ برقراری آف کانٹیکٹ پاسبل ہے کہ خود روایات کے اندر بھی اس کی تاکید کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر حضرت اسرائیل کے لیے صلواتیں آئی ہیں روایات کے اندر کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی ملک الموت و اعوانہ. خدایا تو درود بھیج ملک الموت اور اس کے اعوان و انصار پر. ٹھیک ہے، سلام بھی آیا ہے، تو یہ سب ہمیں جب بھی حضرت اسرائیل یاد آئیں ہمیں ان کو اپنا سلام پیش کرنا چاہیے. اب جو ٹاپک ابھی ہم اس آخری سیشن کے لیے دو ٹاپکس ہیں، ایک جنت اور جہنم کے دروازے، درهای بہشت و جہنم، اور دو خلود در جنت جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں ہم فیہا خالدون کہتے ہیں. ناؤ اب سوال یہ کیا ہے؟ دروازے جنت کے 8 دروازے کیوں ہیں بھائی؟ کس اعتبار سے ہے؟ آیا اس وجہ سے ہے کہ پاپولیشن زیادہ ہوگی، لوگ زیادہ ہوں گے اور سٹیمپیڈ ہو سکتا ہے جنت میں جانے کے لیے، جس طرح یہاں پر راشن لینے کے لیے لوگ بھاگتے ہیں، رش میں آتے ہیں اور لوگ مر بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آیا اس وجہ سے ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اوکے، اگر ایسی بات ہوتی تو جنت کے 8 نہیں 800 دروازے ہونے چاہیے یا 8 لاکھ دروازے ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، 8 دروازے در حقیقت جنت کے وہ انسان کی 8 خصوصیات اور انسان کے اعمال کی خصوصیات کے اعتبار سے. اوکے، جنت کے. جہنم بھی اسی طرح ہے. جہنم کے 7 دروازے کیوں ہیں؟ یہ 7 دروازے در حقیقت اس وجہ سے کہ یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ 7 دروازے در حقیقت 7 گناہ ہیں جس کا انسان مرتکب ہوتا ہے دنیا میں، اور اس گناہ کے دروازے سے انسان کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اب 7 گناہ، 7 دروازے، یعنی 7 کیٹیگریز آف اعمال اینڈ گناہ. 7 الگ الگ کیٹیگریز ہیں کہ اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھنا چاہیں گے. اب دوسری بات یہاں پر یہ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے کتنے ہیں؟ 5 یا 6؟ 7 ہیں. ٹھیک ہے، 7 دروازے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیوں ایسا ہے؟ کیوں جہنم کے 8 نہیں؟ کیوں ایکول نہیں ہیں؟ اس عدم ایکوالٹی کا ریزن یہ ہے کہ خدا کی رحمت اس کے غضب کے اوپر سبقت لیتی ہے. یہ اس قاعدے کے تحت ہے کیونکہ خدا زیادہ رحمان ہے، زیادہ رحیم ہے. اس وجہ سے جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 ہیں. خدا چاہتا ہے کہ جنت کے لیے لوگوں کا ایکسس زیادہ ہو، جہنم کی طرف لوگ کم جائیں. اس وجہ سے جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے. یہاں پر ڈیٹیل ایکسپلینیشن بہت زیادہ ہے کہ میں اس کو یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے آپ اس ایڈریس کی طرف مراجعہ کر سکتے جو یہاں پر وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹیل سیشنز وہاں پر بیان ہو رہے موت، برزخ اور قیامت کے، کہ یہ سب کی ضرورت ہے. یہ سیشنز دادا نانی کو بھی سننے کی ضرورت ہے، پھپھی کے لیے بھی ضرورت ہے، ماموں کے لیے بھی ہے، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، سب کو، حتیٰ 5 سال کے بچے کو بھی آپ ان لیکچر سے آشنا کریں. نارملی ہوتا ہے کیا پاکستان میں، اگر 2 چیزوں کی نسبت اگر آپ 2 ٹاپکس کے بارے میں گھر میں بات کریں
تو بڑے کہتے ہیں چپ ہو جاؤ. ایک موت کا نام لیں تو ممی کہتی ہے خاموش. اوکے, یا بابا کہتے ہیں خاموش, یہ کیسی اب شگن بات کر رہے ہو تم, ٹھیک ہے. یا اگر ایک اور ٹاپک بھی ہے کہ اگر جوان لڑکا یا لڑکی بات کرے تو ماں باپ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, اس کے بارے میں آئندہ بات. وہ کیا, شادی کے بارے میں اگر کوئی لڑکا بات کرے, ممی مجھے شادی کرنی ہے, میری ایج ہو گئی ہے, میں شاید گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں اگر میری شادی نہ ہو, تو ممی کیا کہتی ہے اور بابا کیا کہتے ہیں, پہلے 5 لاکھ کی سیلری ہونی چاہیے تمہاری, اوکے, پی ایچ ڈی, ڈاکٹریٹ اور پتہ نہیں مہا ڈاکٹریٹ تم کر لو, اس کے بعد تم شادی 30-35 کے ہو جاؤ پھر شادی کرنا. اور اتفاقاً ہمارے معاشرے کے اندر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہی ہے, اسٹیٹسٹکس یہی کہتی ہیں کہ اکثر ابھی جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں, لڑکیوں کی بھی اور لڑکوں کی بھی. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی مینٹالٹی ہے کہ اب لڑکی والے کو دیکھیں, لڑکی والے کو ایسا لڑکا چاہیے جس کے پاس کم از کم ہونڈا سیوک ہو. جب تک ہونڈا سیوک نہیں ہوگی میں اپنی لڑکی کی شادی نہیں کرا سکتی اس لڑکے کے ساتھ, اوکے. اور اسی طرح لڑکوں کے ساتھ, لڑکے کے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. دونوں کی الگ الگ مینٹالٹیز ہیں, جس کی وجہ سے پستا کون ہے, یہی بچے. یہ بچے ان دی اینڈ پس جاتے ہیں. اور خدا نخواستہ جن لڑکوں کی یا لڑکیوں کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں, اور ان لیٹ شادیوں کی وجہ سے خدا نخواستہ ان کی شادیوں کو کوئی نقصان پہنچا, تو یہ بچے اپنے ماں باپ کا گلا پکڑیں گے روز قیامت. یہ ایک وارننگ ہے جو ماں باپ کو میں دے رہا ہوں روایات سے, یہ مضمون احادیث میں آیا ہے کہ حتیٰ تربیت کے حوالے سے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے یا رہا کر دیتے, اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تربیت اسکول کرے گا, تربیت راؤنڈ ٹیبل کرے گا, تربیت یہ انسٹیٹیوٹس کریں گے, ہمارا کام صرف فیس دینا ہے, اوکے. نہیں, یہ بچے اگر خدا نخواستہ ان کی عاقبت اچھی نہیں ہوئی, جہنمی ہو گئے, تو روز قیامت شاید اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ, آپ بھی ہمارے ساتھ چلو بھائی, اوکے, ساتھ چلیں گے. تو یہ معاملہ خطرناک ہے. اب ہم موت سے آ گئے شادی کے موضوع پہ, دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. ہمارا اصل ٹاپک کیا تھا, موت, اوکے, نہ کہ شادی کے بارے میں ہم نے 16 سیشنز کیے ہیں. 9 بجے والا جو سیشن تھا وہ اسی حوالے سے تھا, اہل بیتی خاندان, اہل بیتی فیملی سسٹم, جس کا اپوزٹ کیا ہے, ایک اسلامک پرسپیکٹیو آف فیملی ہے نا, اس کا اپوزٹ کون سا فیملی پرسپیکٹیو ہے, سیلیبریٹی فیملی پرسپیکٹیو, اوکے. اس کے بارے میں ہم نے 16 سیشنز میں 15 سیشنز میں اس کو ڈسکس کیا. جو افراد اس کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں وہ رجوع کریں وہاں پر. خوب بہشتی دروازے. امام علی علیہ السلام دیکھیں کتنی خوبصورت بات یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان للجنت 71 بابا. ابھی تو ہم نے یہ پڑھا کہ 8 دروازے. امام علی فرما رہے ہیں کہ بہشت 70 یہ دار دولت. 70 یہ کتنا ہوتا ہے اردو میں, انگلش میں 71, اوکے. چلیں فارسی بھی سکھا رہے ہیں یہاں پر, اوکے. 71 دروازے ہیں بہشت کے که شیعیانم از 70 در آن وارد می شوند و بقیه مردم از در دیگه, کہ میرے شیعہ 70 دروازوں سے وارد ہوں گے, اوکے, اور جو باقی لوگ ہیں جو نان شیعہ ہیں وہ اس ایک دروازے سے وارد ہوں گے, اوکے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں شیعوں کے لیے 70 دروازے رکھے گئے. آیا وہاں پر جلوس ہو رہا ہوگا, اس وجہ سے اسٹیمپیڈ رش ہو رہا ہوگا, اوکے, سنگتیں لگی ہوں گی ماتمی, اوکے, کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتا, وہ بعد میں دیکھتے ہیں روایات میں کہ کیوں 70 دروازے, اوکے. یا یہ روایت دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد, کہ نبی اکرم اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ what are these doors, یہ دروازے کیا ہیں. اس کی حقیقت فرماتے ہیں المعروف باب من ابواب الجنہ. فرماتے ہیں کہ ان دروازوں میں سے ایک در اور ایک ڈور کار خیر ہے, عمل صالح ہے. یعنی عمل صالح, گڈ ڈیڈز, یہ ایک دروازے کی صورت میں آئے گا وہاں پر, اوکے. علیکم بالصدق, سچائی سے کام لو,
فَإِنَّهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، کیونکہ سچائی جنت کے دروازوں میں سے ایک در کا نام ہے. یہ نہیں لکھا ہوگا دروازے پہ سچائی کا دروازہ، ایسا نہیں لکھا ہوگا. سچائی کی حقیقت، سچائی کی ملکوتی حقیقت، اسپرچول حقیقت ایک جنتی دروازے کی شکل و صورت میں سامنے آئے گی. اوکے، یا یہ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جہاد بھی جنت کے ایک در ہے کہ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ، کہ جہاد کا جو در ہے خدا نے اپنے خاص بندگان کے لیے کھولا رکھا ہوا ہے. ان میں سے ایک کون ہے؟ بندگان کہ خدا نے جہاد کو ان کے لیے رکھا ہوا ہے. کون ہے؟ حدیث جہاد المرأتی حسن التبعل، ایک عورت کا جہاد بہترین خانداری اور ہمسرداری، اس کو نبی اکرم جہاد کہہ رہے ہیں. بس ایک عورت بھی جہاد فی سبیل اللہ کو اپنا سکتی ہے. کہاں؟ گھر کے اندر. اور جہاد کیا ہے؟ باب من ابواب. اور حضرات بھی جو ہیں وہ جہاد کر سکتے ہیں. آیا جہاد کا مطلب فقط وار فرنٹ پہ جانا ہے، بندوق اٹھنا؟ نہیں، یہ تو فقط جہاد نہیں ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں بعض اوقات جہاد زبان سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، لسان سے بھی ہوتا ہے. یعنی یہ اس اعتبار سے دیکھیں تو جہاد سب پر واجب ہے. زبان کا جو جہاد ہے سب کیا ہے؟ زبان کا جہاد، زبان کا جہاد یہ کہ ریلیجن کو اور اسلام کو سب کے لیے بیان کرو، سب کے لیے بیان کرو. اب یہ کیا فقط علماء کے لیے؟ کیا نہیں، سب کے لیے، حتیٰ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے، حتیٰ اس بوڑھے کے لیے بھی یہ واجب ہے، حتیٰ اس جوان کے لیے جو ڈاکٹر ہے اس کے اوپر بھی یہ جہاد واجب ہے. جہاد باللسان، زبان سے جہاد. ممکن ہے آج کے زمانے میں کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے دین کو پھیلائے، وہ بھی جہاد کہلائے گا، البتہ اگر درست دین پھیلائے تو. اوکے، یہ بھی ایک کنڈیشن اہم ہے، درست دین کو پھیلانا جہاد ہے، نہ کہ نہ درست دین کو. ایک اور عجیب حدیث ہے، اور یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا آیا ہمیں اس حدیث میں شامل کرتا یا نہیں کرتا. دیکھیں، فرماتے ہیں ان للجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت کے 7 دروازے، 8 دروازے ہیں. وَلِأَهْلِ قُمْ وَاحِدٌ مِّنْهَا، اور شہر قم کے رہنے والوں کے لیے ایک دروازہ ہے. ہم تو شہر قم میں نہیں رہ رہے، کیا ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ لیٹس سی، دیکھتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ مَعْدِنُ شِيعَتِنَا، قم ہمارے شیعوں کا معدن ہے. معدن کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ خزانہ ہے. اوکے، یا امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُمْ خِيَارُ شِيعَتِنَا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْبِلَادِ خَمَّرَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَایَتَنَا فِي طِینَتِهِمْ. وَآنْهَا قم کے جو شیعہ ہیں، اس کو غور سے سنیں، قم کے جو شیعہ ہیں، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ قم میں رہنے والوں کے ساتھ فقط یہ اسپیسیفک نہیں ہے، جو شہر قم میں نہیں رہتا ہے وہ بھی قم والوں میں سے شمار ہو سکتا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے ابھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. وَآنْهَا بہترین شیعیان، قم کے جو قمی جو ہیں وہ بہترین شیعیان ہیں کہ خداوند ولایت مارا با سرشت آنها عجین، کہ خدا نے ہم اہل البیت کی ولایت کو ان کی فطرت کے ساتھ عجین کر دیا ہے، مکس کر دیا ہے. کیا نتیجہ لیں گے؟ جو مسلمان، جو شیعہ اہل البیت کی ولایت کے تحت آ جائے اور اہل البیت کی ولایت اس مسلمان کی فطرت کے ساتھ اٹیچ اور مکس اور عجین ہو جائے، یہ اہل قم میں سے شمار ہوگا، یہ اہل قم میں سے شمار ہوگا. بس اہل قم سے مراد فقط وہ نہیں ہے جو سرزمین قم میں رہتے ہیں. میں آپ کو ایک اور رائے حل دوں، اگر مادی اعتبار سے بھی ہم اہل قم کے ساتھ شمار ہونا چاہتے ہیں، اس کا ایک بہترین طریقہ یہ، آپ یہ دیکھیں، مثال حضرات کے لیے میں بات کرتا ہوں، آپ حضرات کو، یہ مردوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قم کے جو مرد حضرات ہیں یہ کس طرح سوچتے ہیں، یہ کس طرح دین کے وفادار ہیں.
کس طرح دین کی خدمت کرتے ہیں آج کے زمانے میں, کس طرح قم کے رہنے والے زمینہ سازی کر رہے ہیں غیبت امام زمانہ کے لیے. یہ سب اس وقت اہل قم اس میں مشغول ہیں, اسی وقت مشغول ہیں. اب یہ مرد حضرات, جوان حضرات آئیں, اپنے آپ کو قمیوں کے ساتھ ملحق کریں, یہاں پر ان کے ساتھ ارتباط ایجاد کریں. جو خواتین ہیں وہ یہ دیکھیں کہ قم کی رہنے والی خواتین کس طرح سوچتی ہیں, کن کن فیلڈز میں مشغول ہیں اور دین کی خدمت کر رہی ہیں, دنیا کی خدمت کر رہی ہیں. اپنے آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ کریں, ارتباط ایجاد کریں. ابھی قم کی جو خواتین ہیں, ایران کی جو خواتین ہیں, بہت زیادہ اپ گریڈڈ ہیں ذہنی اعتبار سے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں, یہاں کی خواتین یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم مجالس برگزار کر کے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. نہیں, وہ اس سے آگے جا چکی ہیں. قم کی خواتین مجالس بھی برگزار کرتی ہیں اور اس سے زیادہ بڑے بڑے کام کرنے میں اس وقت مشغول ہیں. کتابیں لکھ رہی ہیں, ریسرچ کر رہی ہیں دین کے اندر, آرٹیکلز لکھ رہی ہیں, دینی ناولز لکھ رہی ہیں, دینی ناولز, سینما کے اندر کام کر رہی ہیں, ریسرچ بیسڈ کام کر رہی ہیں, میڈیا کے اندر خواتین. اوکے, لیکن یہاں کی خواتین زیادہ سے زیادہ نیاز, زیادہ سے زیادہ کیٹرنگ, زیادہ سے زیادہ بس راؤنڈ ٹیبل آرگنائز کر دینا, اس سے زیادہ سوچ آگے ہی نہیں بڑھ رہی. آپ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دیکھیں, وائف بھی ہیں رسول خدا کی وائف, پیغمبر خاتم کی وائف, لیکن ساتھ ساتھ تاجر بھی ہیں, بزنس وومن بھی ہیں, اور اس بزنس کے ذریعے رسول خدا کے دین کا بھی پیغام پھیلانے میں مدد کر رہی ہیں, رسول خدا کی مدد کر رہی ہیں. اس کا مطلب اگر حضرت خدیجہ آج ہوتی تو کیا کرتی, پہ فقط نیازیں بانٹتی نہیں, بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہوتی پہ. لہٰذا یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس اعتبار سے ہم اہل قوم کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہیں. یا ایک اور روایت میں ان للجنت ثمانیۃ ابواب ثلاثۃ منها الی القوم, جنت کے 7 ابواب ہیں اور 3 باب, 3 دروازے اہل قوم کے لیے ہیں. اس روایت میں کیا آیا, ایک دروازہ قوم والوں کے لیے, اس میں 3 دروازے اہل قوم. اس کا مطلب قوم میں کوئی خاص بات ہے. قوم میں آپ دیکھیں روایات, آخر الزمان کی جو روایت ہیں, مہدویت سے ریلیٹڈ جو روایت ہیں, اس کو آپ قوم کے ساتھ اٹیچ کریں آپ, کہ قوم آخر الزمان میں قوم کا بنیادی ترین کردار ہوگا, زمین سازی ہے ظہور حضرت کے لیے. قوم کا یعنی وہ مرکزی اینڈ سینٹرل رول ہوگا. بس اگر قوم کا سینٹرل رول ہوگا تو ہمیں تھوڑا زیادہ کچھ کرنا ہوگا کہ قوم میں کیا, اس وقت قوم میں کیا ہو رہا ہے, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. واٹ از ہیپننگ ان قوم رائٹ ناؤ, کہ جو قوم کے بارے میں, یعنی یہ اتفاقی نہیں ہے کہ حضرت معصومہ قوم آ گئیں, ان کو زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا اور ان کا حرم بن گیا, اور اس وقت پوری دنیا کے زائرین کی توجہ قوم کی طرف ہے اور مشہد مقدس کی طرف ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, کوئی انسیڈنس یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں قوم میں ایک شخص کا اٹھنا کہ جو انقلاب برپا کرے گا, حوزہ علمیہ کا پڑھا ہوا شخص انقلاب برپا کرے گا اور آج حکومت اسلامی قائم کرے گا. یہ روایات میں آیا ہے, اتفاقاً نہ فقط روایت میں آیا ہے. اسی سرزمین کا ایک شخص, اس نے پریڈکشن دی تھی کہ یہ ہوگا قوم میں. وہ کون ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ. اقبال جیسی شخصیت نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ یہ ہوگا قوم میں. اس کا مطلب کچھ ہے قوم کے اندر جس سے اس وقت میں اور آپ غافل ہیں, شدیداً غافل ہیں, اور شاید یہ غفلت, اس کا شاید جواب دینا پڑے ہمیں قیامت میں کہ بھائی قوم, تم ابھی سال میں 2 دفعہ زیارت کے لیے جا رہے ہو, 2 دن قوم میں ٹھہرتے ہو, 6 دن مشہد میں, زیادہ سے زیادہ سوہان لے کے آتے ہو, بس یہ قوم, یہ زیارت کا آؤٹ پٹ ہے. ہاں قوم کا پروڈکٹ خریدنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
ظاہر سی بات یہاں تو کوئی سوہان نہیں بنائے گا کم جیسا. اوکے لیکن فقط یہ اس کا مطلب ہماری زیارت ناقص ہے, شدیداً ناقص ہے. کم جانا اور کم کے علماء سے ملاقات نہ کرنا جو کہ اس آخر الزمان کی روایات کا حصہ ہیں, ان سے ملاقات نہ کرنا, اس کا مطلب ہماری زیارت ناقص ہے. کم جانا اور فارسی نہ سیکھنا زیارت ناقص ہے. کم جانا اور وہاں سے کتابیں نہ اٹھانا زیارت ناقص ہے. یہ نہیں کہ کم جا کے فقط مفاتی اٹھانا, قرآن اٹھانا, یہ تو مفاتی اور قرآن تو یہاں بھی ملتا ہے. اس کا مطلب کچھ ہمیں ایڈوکیشنل زیارات کی طرف توجہ کرنی ہوگی, اکیڈمک ورکشاپس کی طرف توجہ کرنی ہوگی, جس میں زیارت بھی ہو اور کیا ہو, معرفت بھی حاصل ہو. زیارت پلس معرفت, یہ دونوں. لہذا یہ دیکھیں موت کے سیشن کی برکت ہم کہاں سے آ گئے, کم کی طرف آ گئے, کیونکہ روایات میں آئے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک در کیا ہے, کم کا در ہے. اب آئیں کامنلی دیکھتے ہیں جنت اور جہنم کے دروازوں کے اوپر کیا کیا روایات میں آئے. عجیب ہے, جنت کے دروازوں کی اور جہنم کے دروازوں کی کیا خصوصیت ہے. جہنم کے دروازے طولی ہیں, فلورز ہیں, اوکے, لیکن جنت کے جو دروازے وہ عرضی ہیں, اس طرح سے ہیں. اوکے, جہنم کے یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ طبقاتی ہیں, طبقہ ہے, طبقہ اول, طبقہ دوم, سوم, چارم اور 7 طبقے. مثلا شہوت کا طبقہ, غضب کا تقوی میں کہہ رہا ہوں طبقہ, اور فلاں فلاں گناہ کے الگ الگ فلورز ہیں. لیکن جنت میں ایسا, جنت اس طرح سے ہے. اوکے, اب یہاں پر امام علیہ السلام کی اگر میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. وہ روایت اگر آ جائے, ہاں اسی صفحے کے اندر ہے 229 کے اندر. دیکھیں امام علی علیہ السلام سے یہ روایت مروی ہے کہ درهای جہنم مثل درهای خانه‌ها و اتاق‌هاست. کیا جنت کے دروازے, راوی پوچھ رہا ہے, اور جہنم کے دروازے گھر کے کمروں کی طرح ہے, گھر کے دروازوں کی طرح ہے. امام فرماتے لا نہیں, وَلَكِنَّهَا هَكَذَا وَوَضَعَ يَدَهُ فَوْقَ يَدِهِ. امام نے یوں اشارہ کیا, یوں, اس طرح سے, اس طرح سے, اس طرح سے. اوکے, جہنم کے ہاں. پھر اس اشارہ کے بعد ایک اور حدیث میں یہ روایت آئی ہے کہ برائے دوزخ, دوزخ کے 7 دروازے ہیں, ہر دروازے کا ایک نام ہے. وہ نام کیا ہے, وہ نام ہی ہے. اچھا, یہاں پر لیولز کا میں آپ کو بتاتا ہوں, ہائی ٹو لو, جو عمق کا جو ہے نا, ڈیپتھ کا جو سلسلہ ہے یہاں پر, وہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ عمیق ترین جہنم کدھر ہے, آیا اوپر ہے یا نیچے. اوکے, یہ روایت بتاتی ہے. فرماتے ہیں کہ پسترین آن جہنم است, سب سے پسترین طبقہ جہنم کا خود جہنم ہے, اس کا عنوان ہی جہنم ہے. یعنی جو سب سے نچلا طبقہ ہے, سب سے نچلا عمیق ترین جہنم خود جہنم ہے, 7واں طبقہ. اب 6واں طبقہ اس کا نام ہے لظا, یا لظا ہے, لام, یہ سب قرآنی تعبیر ہے. اوکے, سب قرآن. لظا, وہ آیت آ جائے گی, لظا ہے. اس کے اوپر جو 5واں طبقہ ہے حطامہ ہے, اس کے اوپر سقرہ ہے, اس کے اوپر جہیم ہے, اس کے اوپر سعیر ہے, اس کے اوپر ہاویہ ہے. ہاویہ سب سے پہلا طبقہ ہے جہنم کا, جو سب سے لوسٹ, آپ کہہ سکتے ہیں لوسٹ جلانے والا طبقہ ہے, اور سب سے عمیق جہنم ہے. بہشت میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جنت میں ایسا نہیں ہے. اوکے, فرماتے علماء کہ بہشت ایک اس علاقے کی طرح ہے. اچھا, یہاں پر ایک اہم کانسیپٹ ہے کہ کیوں اوپر ہے جہنم اور جنت ایسی کیوں. یہ میں آپ کی خدمت میں علماء کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں طبقاتی اس وجہ سے ہے کہ خداوند متعال اثر عدل ہر ہر طبقے میں ایک خاص عذاب ہوگا. جنت کے 7 فلورز ہیں, ہر فلور میں ایک خاص عذاب ہوگا
دوسرے فلور میں وہ عذاب نہیں ہوگا. اوکے, اگر چھٹے فلور میں ایک خاص عذاب ہے تو پانچویں فلور میں وہ عذاب محسوس نہیں ہوگا. طوری کہ اہل طبقے یہ فوق از طبقے یہ زیرین کے عذاب بیشتر میں بھی نصیب. مثلا مثال کے طور پر جو عمیق ترین طبقہ ہے جو کہ 7واں طبقہ ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے, جو افراد چھٹے فلور پہ ہوں گے اس کو 7ویں فلور کا عذاب کا احساس نہیں ہوگا. یہ خدا کی رحمت ہے جہنمیوں کے لیے. اوکے, ورنہ فرض کریں جو پائن ترین طبقہ ہے اس کی آگ بھی اگر اوپر آئے تو اس بیچاری کی جو چھٹے طبقے میں ہے اس کی تو حالت بری ہو جائے گی کہ یہ کیا مجھے چھٹے طبقے کا بھی عذاب دے دو 7ویں طبقے کا بھی عذاب. نو, اس طرح سے نہیں ہے. اوکے, لیکن بہشت میں کیا ہوگا؟ ہر چند در درجات پائن حظی بے اندازہ. یہ خوب کیا بات ہے, زبردست. بہشت میں فرض کریں اس طرح سے ہے. اب جو یہاں پر اس طبقے میں ہے اس ایریا آف بہشت میں اور جو اس ایریا آف بہشت میں, دونوں ایک دوسرے کی لذت سے استفادہ کریں گے. اگرچہ جو اس ایریا میں اس کو ایک خاص جنتی نعمتیں ملیں گی, اس کو ایک خاص جنتی لیکن دونوں کو تھوڑا بہت استفادہ کرنے کو. مثال کے طور پر بچوں میں یہی ہوتا ہے نا, 2 بچوں کو آپ نے, ایک بچے کو کٹ کیٹ دی ہے, دوسرے بچے کو کیا دیا ہے؟ باؤنٹی دی ہے آپ نے. اوکے, یہ بچہ کہے گا مجھے بھی تھوڑی باؤنٹی دینا, یہ کہے گا تم مجھے بھی تھوڑی کٹ کیٹ دو. اوکے, یعنی دونوں ایک دوسرے کی نعمت سے استفادہ کریں. جنت میں یہی ہوگا. اسی وجہ سے روایات میں ہے کہ جنت میں تمام جنتی معصومین کے ہمسائے ہوں گے, سب کے سب معصومین کے ہمسائے ہوں گے. پھر اس ہمسائیگی کے مراتب ہیں, لیولز ہیں. کچھ کو زیادہ ایکسس حاصل ہوگا معصومین کی نسبت, کچھ کو کم ایکسس, لیکن سب معصومین کے ہمسائے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر جنت میں فلاں شخص ہے وہ ایک بہت اسپیسیفک انسان ہے, اس کو معصومین کی لذت حاصل ہوگی ملاقات سے, اس کو نہیں ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. سب کو معصومین سے ملاقات کی لذت اور نعمت حاصل ہوگی. لذت حاصل ہو رہی نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اوکے, کم از کم انسان تصور تو کر سکتا ہے, خیالی فلم تو بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی سے انسان لذت اٹھائے. انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اوکے, اب ہر جہنم کے ہر دروازے کی کیا خصوصیت ہے اس کو ہم یہاں پر بیان نہیں کریں گے. اب میں علامہ طباطبائی کا ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ اب یہاں پر یہ دیکھنا کہ کون جنت جائے گا, کون جنت نہیں جائے گا. خلاصہ کلام یہ کہ وہ افراد جو کہ اہل دشمن نہیں ہیں, دشمنی بے اہل البیت نہیں رکھتے, اگرچہ مثال کے طور پر ایمان رکھنے والے افراد, مطلب ایک شیعہ ہے, مومن ہے, گنہگار بھی ہے, جہنم جائے گا لیکن جہنم سے واپس جنت بھی آئے گا. وہ افراد جو کہ جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا ہے. اوکے, ایک ایسا فرض کریں علاقہ ہے دنیا کے اندر جہاں پر نہ انٹرنیٹ کنیکشن ہے, جہاں پر نہ ایئرپورٹ ہے, نہ کچھ ہے کہ کوئی مبلغ بھی وہاں پر جائے اور سپیچ دے وہاں پر, اور دین کا فرض کریں ایک ایسا شخص ہے جس کا دین کا پیغام نہیں پہنچا ہے. یہ شخص چونکہ دشمن نہیں ہے خدا کا, یہ بھی جنت جائے گا کیونکہ دشمنی نہیں رکھتا یہ. اوکے, لہٰذا یا اہل سنت کے بھی افراد اسی طرح ہیں جو اہل البیت سے دشمن نہیں رکھتے اپنے دل میں, محبت کرتے, یہ بھی جنت جائیں گے. اب یہاں پر لیکن مراتب ہیں, جنت کی مراتب ہیں. علامہ طباطبائی اس بات کو یہاں پر یہ فرماتے ہیں المیزان میں, فرماتے ہیں کہ چون نفس انسان مجرد و دائم الوجود است و ثبات دارد, چونکہ انسان کے بدن اور اس کے نفس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ انسان کا نفس باڈی نہیں ہے, جسم نہیں ہے, لہذا ہمیشہ زندہ رہے گا. اگر گناهی از سر او سر زند در صورت که این گناه
بہت تکرار زیاد به صورت ملکه و صورت ملکوتی خاصی جزو ذات او نشده باشد و تنها مانند. اب علامہ کیا فرما رہے ہیں؟ بہت خطرناک کرائٹیریا دے رہے ہیں کہ کون ہمیشہ جنتی ہوگا. فرماتے وہ شخص جو اہل گناہ ہے، لیکن یہ اہل گناہ، اس کی مثال ایسے، مثلا ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ پہ دانا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یہ دانا بالآخر چند دن بعد برطرف ہو جائے گا. اوکے، یہ ختم ہو جائے گا یہ دانا. بولا اگر گناہ اس طرح سے ہے کہ یہ گناہ اور یہ دانا اس کی باڈی کا حصہ نہیں بن چکا ہو، اور یہ گناہ اس کی ذات کا حصہ نہ بن چکا ہو، تو یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرائٹیریا سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ این نفس تنها عذاب و شکنجه آن گناہ را. اب اس گناہ کا جو اثر ہوا ہے اس کی لائف میں، لیکن یہ گناہ اس نے تکرار نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ گناہ ذات کا حصہ کب بنتا ہے؟ جب مسلسل تکرار کرے، مسلسل ریپیٹ کرے. لیکن اگر اس نے گناہ انجام دیا ہے اور یہ گناہ ذات کا حصہ نہیں بنا ہے، اور اس نے توبہ بھی نہیں کی ہے، اور توبہ نہ کرنے کے نتیجے میں یہ گناہ اس کی روح کو اس نے آلودہ کر لیا ہے، فقط اس آلودگی کے مقدار کے مطابق اس کو جہنم میں عذاب چکھنے کو ملے گا. جہنم میں اس نے عذاب چکھ لیا، اب جنت میں واپس آ جائے گا یہ. اوکے، ولی اگر نفس، لیکن اگر یہ نفس بہت گناہ سنخیہ، لیکن اگر انسان کی ذات اور انسان کا نفس اس گناہ کے ساتھ سنخیت پیدا کر لے. سنخیت کو انگلش میں کیا کہیں مجھے نہیں معلوم. کنیکشن نہیں، سنخیت. جی نہیں، سختی بھی نہیں. میں سنخیت کی مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کہ بہت شجاع ہے، شجاعت اس کی صفت ہے. بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں اپنے جملوں میں کہ مثلا زید آیا ہے اور زید بہت شجاع ہے، لیکن بعض اوقات یہ شجاعت اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے زید، ہم کہتے ہیں خود شجاعت آئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود شجاعت میدان میں آیا ہے، کیونکہ یہ شجاعت اس کی ذات کا اس قدر حصہ بن چکا ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھے وہ کہتا ہے شجاع آیا ہے، نہیں کہتا کہ زید آیا ہے. تھوڑا بہت میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ مثلا امام علی علیہ السلام، ہم نہیں کہتے علی آیا، ہم کہتے حیدر کرار آیا ہے. یعنی یہ حیدر کرار ہونے کی جو صفت ہے یہ امام علی علیہ السلام کی ذات کا حصہ بن چکا ہے. گناہ بھی، مثلا ایک شخص اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، ہم نہیں کہتے فلاں، ہم کہتے جھوٹا آیا ہے. ہم کیا کہتے جھوٹا آیا ہے. یعنی یہ جھوٹ اس کی ذات کی، اس کا ذات پوری، اس کی پوری ذات کو لے لیا ہے. اس جھوٹ نے اس کی ذات کی سنخ بن چکا ہے. ایسا شخص بطوری کے ایک، یعنی اب اس کی ذات، اب وہ جیسے باہر نکلتا نا جھوٹ، جیسے باہر نکلتا نامحرم کو نہیں دیکھا کہ اس کو نیند نہیں آئے گی، ایسا بن چکا ہے. گانا نہیں سنے گا علی عظمت کا، اس کو نیند نہیں آئے گی. اوکے، بی ٹی ایس کا گانا نہیں سنے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی. یہ بی ٹی ایس اس کی ذات کا حصہ بن چکا ہے. موسیقی اس کی ذات. یہ ایسا شخص، اب یہ جو گناہ گار ہے، ایسا گناہ گار ہے، یہ حضرت حق کے مقابلے میں آ گیا ہے، خدا کے مقابلے میں آ گیا ہے. در این صورت عذاب برای وی جاودان، اس صورت میں عذاب اس کے لیے جاودان ہو جائے گا، فار ایور ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کی ذات کا حصہ بن چکا ہے. اوکے، جس طرح وہ افراد ہیں نا جو ہمیشہ کے لیے ٹیٹو اپنے باڈی پہ لگاتے ہیں، اور یہ ٹیٹو کبھی بھی ان کی باڈی سے نہیں ہٹے گا. ایسا ٹیٹو بنائے کہ مرتے دم تک یہ نہیں ہٹے گا. مرنے کے بعد اگر وہ غسل کرنے والا بھی اس کو غسل دے، یہ ٹیٹو اس کی باڈی سے نہیں ہٹے گا. یہ ٹیٹو اب اس کی بالآخر ذات کا، باڈی کا حصہ بن چکا ہے. گناہ
بعض اوقات اس قدر انسان تکرار کرتا ہے کہ اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے. لہذا یہ وہ ٹاپکس تھے جو میں کور کرنا چاہتا تھا. میں نے البتہ اور بھی لسٹ لکھی ہوئی ہے جو میں پریپیئر کر کے آیا ہوں, لیکن میرے خیال میں اتنا کافی ہے. اور باقی جو موضوعات ہیں اس کو ہم ان آڈیوز کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ بعد میں انشاءاللہ آڈیوز کے اوپر بنیں گی. 69 آڈیوز بن چکی ہیں. انشاءاللہ مزید واپس لوٹنے کے بعد دوبارہ ہفتگی لیکچرز ہم پوسٹ کیا کریں گے موت کے حوالے سے. اینڈ بالآخر ان تمام دنوں میں جو ریگولر افراد خصوصاً تھے ان کا سر بہت دکھایا ہے میں نے. ان کو روزانہ گھر جا کر بروفین, ایڈول اور یہ تب دوائیاں پینی پڑتی تھیں, تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی لیکچرز میں کسی کو کوئی بات بری لگی ہو یا ناسزا یا کچھ بھی, تو آپ سب مجھے معاف کریں. اور آن لائن حضرات سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن برقرار نہیں تھا ہمیشہ, لیکن جتنا ہو سکا ہم نے بیان کیا. اینڈ آگے دیکھتے, کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. کوئی نہ یہ میں نے کوئی حدیث تو بیان نہیں کی کہ فارسی نہیں. فارسی سیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ انگلش کیوں سیکھتے ہیں ہم یہاں پر؟ کیوں بچے کو, اب یہاں کا جو نئی نسل آ رہی ہے کراچی کی, ایسی انگلش آتی جیسے کوئی امریکی بیٹھی ہوئی ہو یہاں پر, ایسی انگلش بولتے ہیں. خوب, کیوں انگلش سیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا سلیبس انگلش میں ہے, کتابیں انگلش میں ہیں. اوکے, اور تربیت بھی ہمیں انگلش میں کرنی ہے. بیٹا 1 بولو, بیٹا بولو کھانا, یہ نہیں بولتے بیٹا کھانا گرم ہے, کھانا ہاٹ ہے. اتنا فخر ہے ہمیں انگلش پر کہ کھانا ہاٹ ہو چکا ہے. اوکے, دیکھیں ہم کوئی بھی زبان سیکھیں گے نا یا سکھائیں گے, یہ فقط زبان نہیں ہے, اس زبان کے پیچھے اس کا پورا لائف سٹائل آتا ہے. ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم اگر انگلش پہ تاکید کر رہے ہیں, بچہ انگلش سیکھ گیا تو یہ سے بڑا کام. خوب بچہ نے انگلش سیکھ لیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ امریکن کلچر کو بھی اور زندگی کو بھی اپنی لائف میں لانے کی کوشش کرے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. فارسی سیکھنے کی وجہ یہ کہ اس وقت جو پورا دین ہے نا, جتنے بھی علماء ہیں, اوتھینٹک علماء ہیں, ان کی کتابیں فارسی میں, اور طلاب کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں کو اردو میں ترجمہ کریں. اگر انگلش پڑھانی ہے تاکہ وہ ہیری پوٹر کی فلم دیکھے, اوکے, جان وک کی فلم دیکھے جو ابھی آئی ہے, جان وک 4, اوکے, یا ٹام کروز کی ابھی مئی میں آنے والی ہے, ٹھیک ہے, وہ فلم بھی دیکھے, منع نہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ فارسی بھی سیکھے تاکہ حتیٰ جو راؤنڈ ٹیبل جو برگزار کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں, اس قدر ان بیچاریوں کے پاس, مینجمنٹ کے پاس مٹیریل نہیں ہے سکھانے کے لیے. اگر ان کو فارسی آ جائے تو سکھانے کے لیے ہزاروں ریڈی میڈ مٹیریل پڑا ہوا ہے کم کے اندر. اتنا وہاں کام ہوا ہے. یعنی اگر جو فارسی سیکھے, ایک نئی دنیا اس کے لیے کھل سکتی ہے. کم کیا ہے روایات کے اندر؟ آشیان اہل البیت. خوب, یہ آشیان اہل البیت کیا ہے؟ فقط سوہان ہے. یہ آشیان اہل البیت یعنی علوم اہل البیت. اہل البیت سے اس وقت متصل ہو سکتے ہیں جب ان کے شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابیں اور لیکچر سے ہم استفادہ کریں جو کہ اہل فارس زبان ہے. اوکے, تاکہ نیا کچھ سیکھنے کو ملے. ابھی اس وقت جو میں نے یہاں پر الحمدللہ مٹیریل بیان کیا ہے, یہ فارسی سے سیکھ کے بیان کیا ہے. اوکے, اردو سے تم بیان نہیں کیا, اردو میں ہے ہی نہیں مٹیریل. جتنا بھی مٹیریل ہے, خود یہاں کی پاکستانی عوام بولتے کہ آغا صاحب جتنا بھی ممبر اس وقت محرم میں اور رمضان میں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے سیکھنے کے لیے. ذاکروں کو یا عالموں کو مجمع چاہیے نا, مجمع. یہاں پہ یہ ایک مسئلہ بہت بڑا ہے. آیت اللہ بہجت کے ایک شاگرد نے فرمایا ایک طالب علم کو کہ آغا میں تو مشہور نہیں ہوں, کیا کروں؟ سے بولا تم اپنا کام کرو, خدا خود تمہیں مشہور کرے گا. یہ یقین جو ہے نا, یہ یقین چاہیے نا یہاں پر, یقین کی منزل پہ جانا پڑے گا. یقین. یہ دیکھیں, یہ سب سے اہم بات یہی ہے جو سجاد بھی, یقین نہیں ہے بھائی, یقین. ابھی دیکھیں اس سیشن کا آؤٹ پٹ یہی ہے, بیسٹ آؤٹ پٹ کیا ہوگا نتیجہ کہ جو ہم نے موت, برزخ اور قیامت کے بارے میں سیکھا ہے, اس کے اوپر ہم یقین لیں. اگر یقین حاصل ہو گیا تو اس سیشن کا واقعاً فائدہ ہوا. یقین حاصل نہیں ہوا ہے اور رمضان کے بعد وہی دوبارہ
گوسپنگ اور کٹی پارٹی اور سہیلیاں اور گناہ کی محفلیں اور اسٹار پلس کے ڈرامے. میں نہیں کہہ رہا اسٹار پلس کا ڈرامہ نہیں دیکھنا چاہیے, یہ میں نے کب کہا؟ کوئی بعد میں نہیں بولا کہ شیخ ہانی نے بولا کہ اسٹار پلس بند آج سے. نہیں, اسٹار پلس کا ڈرامہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ریسرچ کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ بھائی اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے اپنے بچوں کو. اس وقت تو 6 سال کے بچے اسٹار پلس کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں موبائل پر. کتنی افسوس کی بات ہے یہ, 6 سال کا بچہ اسٹار پلس کا ڈرامہ. یہ کیسا ماں باپ بنے گا, یہ کیسا پیرنٹ بنے گا آگے جا کے, کتنا ضروری ہے. خیر یہاں پر باتیں بہت ہیں, بات سے بات, موضوع پہ موضوع کھلتا جائے گا. فی الحال اس کو یہیں روکتے ہیں. خداوند سبحان سے التماس کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما. خدایا جن افراد نے اس سیشن کو برگزار کرنے میں کوئی بھی مدد کی ہے, کسی قسم کی مدد کی ہے, مالی مدد کی ہے, اخلاقی مدد کی ہے, ہر قسم کی جو مدد کی, خدایا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان سب کی علمی و عملی, مادی اور معنوی, دنیاوی اور اخروی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا جو حاضرین ہیں جنہوں نے شرکت کی, کبھی آئے کبھی نہیں آیا, کچھ افراد جو روز آئے, خدایا جتنی بھی افراد آن لائن ہیں, خدایا ان سب کی علمی و عملی, مادی اور معنوی, دنیاوی اور اخروی توفیقات میں اضافہ فرما. اور آخر میں تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص مع صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.